اداکار دلیپ کمار کی دوسری شادی کے بارے میں چند ماہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں اس خاتون کا ذکر کیا تھا جس سے دلیپ کمار نے شادی کی تھی۔ یہ شادی بچوں کے حصول کی خاطر کی گئی تھی۔ دلیپ کمار کے چاہنے والوں کو اسما نامی اس خاتون کے بارے میں بہت کم معلومات تھی، لیکن انقلابی کے ایک فین نے انڈیا سے ہمارے ساتھ اسما نامی اس خاتون کے متعلق بہت بڑی اور حیران کن معلومات شیئر کی ہیں اور بتایا ہے کہ ان کی پہلی شادی حیدرآباد دکن کے کس وکیل کے ساتھ ہوئی تھی، ان کے کتنے بچے تھے اور دلیپ کمار کی وجہ سے ہی یہ طلاق کیوں ہوئی تھی، یہ وکیل کون ہیں اور انہوں نے اپنی سابقہ بیوی اسما اور دلیپ کمار کے بارے میں کیا کیا باتیں کی تھیں، یہ آج کی انقلابی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ دلیپ کمار کی دوسری بیوی اسما کا خاندانی پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کا گھریلو نام سیما ہے۔ وہ نسلی طور پر ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کے والد کا نام سید فضل الرحمان تھا جو بنگلور کے رہنے والے تھے، پھر وہ ترک سکونت کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ اسما نو عمری میں ہی بے حد فیشنیبل اور سمارٹ تھی۔ وہ حیدرآباد کی سماجی تقریبات میں بہت ذوق شوق سے شریک ہوا کرتی تھی۔ قدرتی طور پر بے پناہ حسن کی مالک تھیں، اس لیے ہر تقریب میں انسانی نظروں کا مرکز بن جاتی تھی۔ اسی قسم کی ایک سماجی تقریب میں اسما کی ملاقات اپنے شوہر بیرسٹر صادق محی الدین سے ہوئی۔ بیرسٹر صادق محی الدین ایک اعلیٰ خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبرو اور تعلیم یافتہ نوجوان تھے۔ اس کی یہ تابناک شخصیت آزاد خیال اسما کے دل میں گھر کر گئی اور پھر محبوبانہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آخرکار یہ ملاقاتیں قانونی رشتے میں تبدیل ہو گئیں اور دونوں خاندانوں کی مرضی سے اسما رحمان بیرسٹر صادق محی الدین کی بیوی بن گئی۔ یہ شادی 1967 میں ہوئی تھی۔ فیشن پرست ہونے کے علاوہ اسما فلموں کی بھی بے حد شوقین تھی اور یہی شوق اسے دلیپ کمار کے پرستاروں کے حلقے تک لے گیا۔ یہ 1972 یا 73 کی بات ہے کہ بمبئی میں ایک کرکٹ ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا۔ اتفاق سے وہ کرکٹ میچ میں دلیپ کمار بھی دیکھ رہے تھے اور اسما بھی۔ میچ کے دوران ہی دلیپ کمار کی نظریں اسما پر پڑیں اور ہندوستان کا یہ عظیم اداکار ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہیلو کہنے پر مجبور ہو گیا۔ اسما کو یہ ہیلو بھا گیا اور وہ اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ انہوں نے دلیپ کمار سے فوراً ملاقات کی۔ کرکٹ میچ کے آخری دنوں سائرہ بانو بھی اسٹیڈیم میں موجود تھی۔ دلیپ کمار نے احتیاطی تدابیر کے طور پر اسما کا تعارف سائرہ بانو سے بھی کروا دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد دلیپ کمار اور اسما صادق محی الدین کے درمیان ایک ایسا میچ شروع ہو گیا جس کی پہلی ہی اننگز طویل ترین تھی۔ دونوں نے انتہائی محتاط ہو کر اس کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اسما اکثر بمبئی آتی اور دلیپ کمار کے گھر آزادانہ طور پر چلی جاتی۔ اس دوران دلیپ کمار کی بہنوں سے اسما کے تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے۔ اسما اور بیرسٹر صادق محی الدین کی ازدواجی زندگی 1977 تک بہت خوشگوار گزری۔ اس کے بعد طلاق تک 4 سال کا یہ طویل عرصہ ہے۔ ان 4 سالوں میں وہ دونوں برائے نام ہی میاں بیوی بن کر رہ گئے۔ یہ بات خود اسما نے انتہائی غمزدہ لہجے میں اپنی خالہ کو بتائی تھی۔ جون 1980 کا واقعہ ہے۔ اس وقت اسما اپنے خالہ خالو سے ملنے بنگلور آئی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک ایک نجومی کا ذکر نکل آیا جو ستاروں کے علم کے ساتھ ساتھ دست شناسی میں بھی ماہر تھا۔ اپنے خالو کے اسرار پر اسما نے نجومی سے ملنے کے لیے بہت زیادہ اصرار کیا۔ آخر امان اللہ خان اسما کو اس نجومی کے پاس لے گئے۔ نجومی نے ہاتھ کی لکیریں دے کر اسما کو بتایا کہ اس کی ازدواجی زندگی بڑے بحرانی دور سے گزر رہی ہے۔ اگر اسے طلاق نہیں ہوئی تو بہت جلد یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے گا۔ طلاق کے بعد اس کی دوسری شادی ایک عمر رسیدہ شخص سے ہوگی جو بہت زیادہ مالدار اور بے پناہ شہرت رکھنے والا ہوگا۔ نجومی کی پیش گوئی نے اسما کو اداس کر دیا۔ طلاق کا نام سن کر اس کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے۔ پھر وہ مزید کچھ پوچھے بغیر نجومی کے گھر سے نکل گئی۔ 1980 میں بالآخر وہ واقعہ پیش آ گیا جس کا نجومی نے ذکر کیا تھا۔ بیرسٹر صادق محی الدین نے اپنی خوبصورت اور فیشن پرست بیوی اسما کو طلاق دے دی۔ پہلے شوہر سے اسما کے 3 بچے ہیں، ابرار، خزاد اور فارح۔ اسما طلاق کے اذیت ناک عمل سے خوش نہیں تھی۔ بیرسٹر صادق محی الدین سے ہمیشہ کے لیے جدا ہونے کے بعد اس نے اپنی خالہ اور خالو کو بڑے غمزدہ لہجے میں بتایا تھا، کاش وہ مجھے طلاق نہ دیتے، میرے لیے اس مکان کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہی کافی تھا، میں اس کمرے میں زندگی بھر خوش رہ سکتی تھی۔ اسما کی خالہ اور خالو امان اللہ خان کا بیان ہے کہ شادی سے پہلے اسما نے ان سے ایک بار بھی دلیپ کمار کا ذکر نہیں کیا تھا۔ پھر طلاق کے 7 ماہ بعد 30 مئی 1981 کو دن کے 12 بجے کے قریب اسما نے امان اللہ خان کو فون کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوراً ویسٹ اینڈ ہوٹل تشریف لے آئیں، اسے ایک انتہائی ضروری کام ہے جس کی وضاحت فون پر نہیں کی جا سکتی۔ اسما کا فون ملتے ہی امان اللہ خان فیکٹری سے ویسٹ اینڈ ہوٹل جا پہنچے جہاں دلیپ کمار پہلے سے موجود تھے۔ دلیپ کمار کو اسما کے کمرے میں دیکھ کر امان اللہ خان شدید حیرت کا شکار ہو گئے، مگر اسما نے یہ کہہ کر فوراً ہی اپنے خالو کی حیرت کا خاتمہ کر دیا، ہم دونوں آج ہی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں خالو، اس سلسلے میں آپ کو ہماری وکالت اور سرپرستی کرنی ہوگی۔ اس کے بعد امان اللہ خان بنگلور کی جامعہ مسجد کے خطیب عبدالحفیظ جنیدی کو ہوٹل لے گئے اور پھر کچھ دیر بعد دلیپ کمار یعنی کہ یوسف خان اور اسما رحمان ازدواجی رشتے میں منسلک ہو گئے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسما کے پہلے شوہر بیرسٹر صادق محی الدین کون تھے۔ صادق محی الدین نے روزنامہ منصف حیدرآباد کے چیف رپورٹر کو ایک انٹرویو بھی دیا تھا جس نے اسے بہت سارے انکشافات کیے تھے اور اس انٹرویو میں اس نے دلیپ کمار اور اسما کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی کی تھی۔ صادق محی الدین ایک انتہائی معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ حیدرآباد کے مشہور بزرگ حضرت نور الدین شاہ قادری کی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی فرم ہے۔ ظاہری طور پر وہ انتہائی خوش شکل
اور پرکشش شخصیت کے مالک ہیں۔ روزنامہ منصف حیدرآباد کے چیف رپورٹر نے بیرسٹر صادق محی الدین سے سوال کیا کہ آپ شکل و صورت میں اور ظاہری وجاہت میں کسی طور پر بھی دلیپ کمار سے کم نہیں، تو پھر اسما نے آپ سے قطع تعلق کر کے دلیپ کمار سے شادی کیوں کی؟ جواب میں بیرسٹر صادق محی الدین نے بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، دلیپ کمار ایک بڑے آدمی ہیں اور عظیم فنکار ہیں۔ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے وقت صادق محی الدین نے کسی نفرت اور تلخی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، لیکن ان کے الفاظ میں پوشیدہ کرب اور طنز کو ہر ذی شعور انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ پھر جب ان سے یہ سوال کیا گیا کیا آپ کو طلاق دینے کے سلسلے میں دلیپ کمار نے بھاری رقم ادا کی ہے، تو وہ بری طرح غصے میں آ گئے اور انتہائی برہم لہجے میں کہنے لگے، یہ انتہائی بیہودہ بات ہے، میں اس شادی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن پھر بھی ایک ایسے رقیق الزامات برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک انگریزی فلمی رسالے کے خلاف عدالت میں 20 لاکھ روپے کا ہرجانہ دعویٰ کر دیا ہے، صرف اسی وجہ سے۔ یہ مقدمہ میں نے اپنے بچوں کی جانب سے کیا ہے۔ یہ میں نہیں چاہتا کہ کل جب میرے بچے جوان ہوں تو وہ اپنے باپ کے بارے میں کوئی غلط رائے قائم کریں۔ مجھے اس سارے ہنگامے میں صرف اور صرف اپنے بچوں کی فکر ہے اور اولاد کی اسی محبت نے مجھے سخت اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر بیرسٹر صادق محی الدین کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر ایک مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد انتہائی پرجوش لہجے میں کہنے لگے، آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جانی چاہیے کہ میں ایک اعلیٰ خاندان کا فرد ہوں اور میرا یہ مزاج نہیں کہ میں اپنی سابقہ بیوی کے نام پر گٹیا اور سستی شہرت حاصل کروں۔ براہ کرم آپ خاموش ہو جائیں اور اس راکھ کو کریدنے کی کوشش نہ کریں جس کے نیچے نہ جانے کیا کچھ دفن ہو چکا ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دلیپ کمار اور اسما کی شادی کے اس واقعے کے حوالے سے اور ان معلومات کے حوالے سے پاکستان کے مشہور ڈائجسٹ سرگزشت نے بھی ایک خاص تحریر شائع کی تھی، جس کے اندر یہ پوری روایت اس نے شائع کی تھی اور بتایا تھا کہ ان کے شوہر اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔